عمر فرماتے میری اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہماری کسی بات میں شکر رنجی ہو گئی تھی، اختلاف رائے ہو گئے، اور کیفیت یہ بنی کہ حضرت صدیق اکبر نے غصے میں ایک سخت جملہ کہہ دیا، بعد میں اسی جگہ کھڑے کھڑے فوراً عرض کی، ارشاد فرمایا کہ عمر یار درگزر کر دو، مجھے جذبات میں میرے سے بات نکل گئی۔ فرماتے ہیں میں تو پہلے ہی جلالی تھا، میں نے کہا پہلے بات کرنا پھر معافی مانگنا، میں نے بھی سخت سست بول دیا، اب مجھے بھی احساس ہوا کہ یہ بھلا کون مجھ سے معافی مانگ رہا تھا، ابو بکر صدیق۔ آپ فرماتے ہیں فوراً میں حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچا، لیکن مجھے جا کے پتا چلا کہ وہ تو گھر میں موجود ہی نہیں۔ اب میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، جب وہ گھر نہیں ہوتے تو دروازہ رسول پہ ہوتے۔ فرماتے کیفیت بدل گئی، میں شدید پریشان ہوں۔ دوسری طرف حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک جملہ کیا بیٹھا ہوں، پھر بڑی معافی مانگی ہے پر عمر مانے نہیں۔ نبی کریم مقدس گردن جھکا کے بیٹھ گئے۔ جناب عمر کہتے ہیں میں نے جا کے السلام علیکم کہا، جواب تو آیا اور حضور نے گردن نہیں اٹھائی۔ فرماتے میں پورا ڈرا، دیر تک سوچتا رہا یہ کوئی بات کرے، سرکار کچھ کہیں گے تو میں معافی مانگوں گا، لیکن فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ اب میں نے ہی بات چھیڑی، میں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اگر جناب صدیق اکبر نے مجھ سے کہا تھا تو مجھے معاف کر دینا چاہیے تھا۔ فرماتے اب سرکار کا چہرہ نور اٹھا اور میں نے حضور کے مقدس جملوں میں جلال دیکھا۔ فرمایا عمر تمہیں پتہ ہے تمہاری قوم نے میری تکذیب کی اور ابو بکر نے میری تصدیق کی۔ فرمایا تمہیں خبر ہے اس بات کی کہ ہر شخص نے مجھ سے ہر چیز کو روکا اور جناب صدیق اکبر نے میرے لیے قربانیاں دی؟ حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے 3 دفعہ فرمایا کیا تم میری خاطر ابو بکر کو چھوڑ نہیں سکتے تھے؟ میری خاطر، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے بات، کیا میری خاطر ابو بکر کو چھوڑ نہیں سکتے تھے؟ گویا حضور فرما رہے ہیں جو جناب صدیق اکبر کی طرف دیکھے تو میری نسبت کی اینک لگا کے دیکھے، اس کا جو میرے ساتھ تعلق ہے اس تعلق کی بنیاد پر دیکھے۔